جوان ہوتا ہے، عقل آتی ہے، شعور ہوتا ہے اس کے بعد، تو اس کو چیزوں کی بہتر طریقے سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو جوانی اس کو کہتے ہیں۔ اور عہد کو پورا کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے عہد کیا تھا کہ یا اللہ آپ ہمیں یہ سب کچھ دیں، تو ہم آپ کے بندوں کو اسی طریقے سے دیں گے جیسے آپ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں معاف کر دیں۔ ہم نے توبہ کی تھی، تو جو توبہ کی تھی اس کے بدلے میں جو ہمیں ملا تھا وہی ہم دوسروں کو بھی دیں گے جس طرح سے ہمیں ملا۔ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی، اس کا مطلب جو ہم نے وعدہ کیا تھا نا، یا اللہ ہمیں ایک موقع دیں، ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں اور جا کے ہم دنیا والوں کو کے ساتھ کوئی نیکی لے کے آنا چاہتے ہیں، تو یہ جو وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ جائے گا، تو پھر ہمیں نبھانا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی۔ اچھی بات، اور کہاں گیا، ضرور پوچھا جائے گا، یعنی ان کے بارے میں جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، تو میں جو آپ کہیں گے میں کروں گی۔ تو اب جو مجھے کہا جاتا ہے، جو مجھے دماغ میں میری سوچیں آتی ہیں یا سمجھ آتی ہیں، تو مجھے اس کو بولنا پڑتا ہے۔ ہاں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور جب ناپنے لگو، جب ناپ کر دینے، کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے نا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے یہ سن شائن ہمارے پاس آئے تھے، تو یہاں پہ اگر ماپ تول، ایک تو وہ ہوتی ہے نا چیزیں جس کو ناپا تولا جاتا ہے، کہ ناپنا پڑتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں کرنا۔ وہ جب آپ بیچتے ہیں چیزیں اور خریدتے ہیں تو اس وقت آپ کو ناپ تول کی وہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے، وزن اس کا دیکھ کے ٹھیک طرح سے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو ہم سے کوئی انسان کویسچن کرتا ہے، جیسے ابھی انہوں نے کویسچن کچھ اور کیا تھے 2-3، تو وہ میں نے جواب میں تھوڑا سا آخری والے کا جواب دے دیا، شروع والوں کا جواب میں بھول گئی کہ اس نے کیا کویسچن کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کویسچن کیا جاتا ہے یا جو بات کی جاتی ہے اس کا جواب دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ترازو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اپنی ان کی باتوں کو سامنے رکھ کے پھر اس کو جواب دینا، اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرنا۔ جب اللہ کے کلام کے اوپر بات کی ہے، کوئی کویسچن کیا تو اس کا، جیسے میرا نا ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے ایک ہی چھوٹا سا سوال کرو نا تو اس کا میں جواب دے سکتی ہوں اسی وقت، لیکن جب 3-4 سوال آپ کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو میں پہلے والے کا بھول جاتی ہوں، دوسرے والے یا آخری والے کا جواب دینے لگ جاتی ہوں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ پوچھیں کہ تمہیں ممی پسند ہے یا ڈیڈی پسند ہے، تو وہ جو آخری والا جو لفظ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر جواب یہی دیتا ہے کہ ڈیڈی پسند ہے، حالانکہ اس کو بے شک ماں بھی پسند ہو، لیکن کیونکہ آخری والے اس بات جو اس نے کی ہے تو وہ بات اس کے ذہن میں رہ گئی، باقی والی شروع کی بات جو تھی وہ اس کے ذہن سے نکل گئی۔ بچے کا، ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے بات، وہ آخری والی، آپ 1 سال 1.5 سال کے بچے کو بات کرو گے نا، جب چھوٹا سا بالکل بچہ ہوتا ہے اس سے بات کرو گے تو وہ آپ کو نا آخری والے کا جواب دے گا، پہلے والے کا نہیں دے گا، کیونکہ وہ پہلا، جیسے آپ نے پوچھا نا ممی پسند ہے یا ڈیڈی، تو وہ ہمیشہ یہی بولے گا کہ ڈیڈی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھ ہی ڈیڈی آخری والا لفظ ہی سمجھ آیا تھا، پہلا والا لفظ سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے جب آپ کویسچن بھی کریں تو آپ ایک ہی کویسچن کیا کریں، جب 2-2 4-4 کویسچن کرتے ہیں تو پھر وہ آخری والی جو چیز ہوتی ہے نا وہی مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہی میرے ذہن میں رہ جاتی ہے، یا بیچ میں سے کوئی چیز میں پکڑ لیتی ہوں وہی میرے دماغ میں رہ جاتا ہے، تو اس طرح سے بھی مجھے سمجھ آتی ہیں چیزیں۔ کیونکہ یا مجھے نا لکھ کے رکھ لینا پڑے، کیونکہ جب کویسچن کیا جاتا ہے تو وہ اتنے سارے کویسچن ہوتے ہیں تو اس میں سے یاد ہی نہیں رہتا کس نے کیا اصل کویسچن کیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جب عہد کرو کہ اس کے بارے میں یہ جو پیمانہ، یہ جو ناپنے تولنے کا، تو جب کسی نے ہم سے کویسچن کیا تو وہی ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس کے علاوہ کچھ اور جواب نہیں دینا پڑے گا۔ تو وہ ناپ تول اس کے بارے میں بولی جائے، علمی طور پہ ناپنے تولنے کی بات ہو رہی ہے، اور بہت اچھی یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اس کا مطلب سب سے بہتر تعویل ہے یہ اللہ کے کلام کی جو تعویل ہے نا، تعبیر جو ہے، یہ جو باتوں کی جو تعبیر ہے، وہ
آپ اگر اس کی بات کا اسی کا جواب دیں گے تو وہ تعویل اچھی والی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی. جو اس نے سوال کیا ہے اسی سوال کا جواب دیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ. نمبر 36 ہے. ولا تکفو ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد. اچھا یہ فوادہ آ گیا یہاں پہ نا، والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اچھا یہ فواد یہاں پہ آیا ہے تو میں دیکھتی ہوں انہوں نے فواد کہاں پہ لی، اس کا کیا مطلب ہے. بصر والفؤاد، میں فواد جو ہے نا اس کا میں روٹ میں جا کے بھی دیکھ کے آتی ہوں کہ فواد کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ 36. اچھا انہوں نے بھی نا فواد دل کو فائدہ، فواد نا فائدے سے بھی آیا ہے، کسی چیز کا فائدہ ہو. فواد یعنی کس چیز کا دل، آپ کا دل جب پاک صاف ہوگا، جب آپ کا سینہ صاف ہوگا، جب آپ کی سوچ پاک ہوئے گی نا، جب صاف ہوئے گی تو اس کو بھی کہا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میرا دل کر رہا ہے میں نے یہ کرنا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے، تو وہ جو دل پاک صاف ہوگا نا اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ادھر بھی فواد دل کو ہی کہا جا رہا ہے اسماعیل. جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے نا تو اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ کیا. یہاں پہ بھی انہوں نے دل کر دیا فواد کو. تو قلب جو ہوتا ہے اس کا مطلب دل ہوتا ہے، تو انہوں نے یہاں پہ اس کا بھی کر دیا فواد، کبھی دل کر دیا. جی یہی نا کہ کبھی قلب کا مطلب دل کر دے، کبھی وہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا نا فواد کے بارے میں. ہاں فواد ہوتا ہی دل ہے، لیکن یہاں کے عربی میں بولا نہیں جاتا، اس کے حساب سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ضرور ہے. ہاں لیکن قلب یہاں کے عربی کے نا دل کو ہی کہا جاتا ہے. سمجھ رہی ہو؟ اور دیکھو نا ایک فواد جو ہے نا جس ایسی سوچ یا ایسا ذہن جو آپ کو فائدہ پہنچائے، یا ایسا دل لے کے آؤ جو آپ کے فائدے کے لیے ہو. ایسی سوچ، ایسا دل، جیسے کہتے ہیں نا پاک دل لے کے آؤ، پاک سوچ لے کے آؤ. تو وہ جو پاک سوچ پاک دل جو ہے نا وہ لے کے آؤ گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی. لیکن اگر آپ ناپاک یہی سوچ لے کے آؤ گے نا. ہم نے یہی کیا تھا. اچھا فواد کا معنی نا پاک دل ہی کیا تھا ہم لوگوں نے پہلے نا. اچھا جو اگر آپ کو سوچ، یاد پڑے تو ہاں میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، مجھے یاد نہیں آ رہا. فائدہ پہنچانے والا دل اس طرح کچھ تھا. اچھا کہا تھا یہ ہم نے، دیکھو نہیں فائدہ یا پاک دل اس طرح کچھ تھا، میں بھول گیا فی الحال، تقریباً ایسا ہی کچھ تھا. صاف دل، پاک صاف دل جو ہوتا ہے نا، جب صاف دل لے کے آؤ گے نا اللہ کی طرف تو اس کا فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر آپ دل کے اندر کوئی کسی کے لیے نفرت اور یہ سب کچھ لے کے آؤ گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا نا نقصان ہی ہوئے گا. اس طرح بھی اگر آپ دیکھو گے تو اب یہاں پہ جو آئے تھے اس کا مطلب انہوں نے لکھا ہے، اور جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے ضرور باز پرس ہوگی. ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو ہمارا نا جیسے آپ کا دل نہیں کر رہا کہیں جانے کو، کچھ کرنے کو، لیکن آپ پھر بھی وہاں پہ چلنا شروع ہو گیا، ان کے پیچھے پیچھے جانا شروع ہو گیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ کی آنکھیں جو ہے نا کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ اس نے کیا کیا، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ اس نے کیا کیا. ہمارا دماغ ہماری آنکھوں کو بولتا ہے، تو ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، جو ہماری امانت کے طور پہ ہمیں دیا گیا ہے نا، یہ سارا کچھ جسم جو دیا گیا تو یہ چل پڑتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، جا کے دیکھ کے اس کے اندر کیا برائی ہے، اس کے اندر کیا، وہ لوگوں کی برائیاں اچھائیاں یہ وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا بری ہے کیا اچھا ہے، تو وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کی جو کان ہے نا، یہ جو لکھا ہے نا کان اور آنکھ اور دل، ان سے ضرور پوچھا جائے گا. اور واقعی جو آپ کا دل کیا، آپ کا دل کر رہا ہے کہ کھانا کھاؤ اور آپ کھانا کھانے کی بجائے پانی پینا شروع کر دیا. کھانا ہے لیکن کھانا کھانے کی بجائے پانی پینا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب آپ کا دل جو کر رہا تھا آپ نے وہ نہیں کیا.
جو دل کر رہا تھا نا آپ کو وہی کرنا چاہیے تھا، اور کر کے دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آپ نے اپنی دل کی بات سنی اور عقل کے استعمال کیا۔ دیکھیں دل، جو آپ کے دل نے چاہا کہ میں یہ کام کروں تو آپ نے وہ کر کے دیکھ لیا، پھر آپ کو اس کا پتہ چلا کہ یہ آپ نے ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا، پھر اس کے لیے آپ کو کسی دوسرے کو نہیں بولنا کہ تم نے مجھے یہ جواب دیا تھا، نہیں، آپ 3-4 لوگوں سے مشورہ لے لو، جہاں سے آپ کو سب سے بہتر لگے، جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ کر کے دیکھ لو، اور جب آپ کو نتیجہ ملے تو آپ کہو کہ یہ میری ہی غلطی تھی، میں نے غلط والا نتیجہ حاصل کیا تو مجھے اس وجہ سے یہ ایسا ملا۔ تو آپ اپنی غلطی کو قبول کرو، یہ نہ بولو کہ تم نے مجھے یہ بولا تھا، نہیں، اس کا مطلب دوسرے نے آپ کو بولا لیکن آپ نے اپنے دماغ کا استعمال بھی کرنا پڑے گا، جیسے کل پرسوں ہم بول رہے تھے کہ اپنے دماغ کا بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی بات کو سن کے آنکھیں بند کر کے آپ نے دیکھ لیا، لیکن جب کوئی ہم عمل کرتے ہیں تو اپنی عقل کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں ہوں، میں لوگوں کے پیچھے نہیں جاتی کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، یہاں کیا، بس پیچھے جب نا پیچھے جائیں گے نا، تو جس چیز کے پیچھے لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ یقین کرو کہ آپ کو نا جب وقت آئے گا نا، جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوں گی نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وقت کے مطابق آپ کو دے دیں گے، لیکن اگر ضروری نہیں ہوگی نا آپ کے لیے تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو آپ کے لیے ضروری ہوگا وہ خود بخود پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے میں ہوں، مجھے یہ چیزیں خود بخود پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں جو ہیں جہاں پہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، جتنی سمجھ میں آتی ہے میں اس کے پڑھتی ہوں، اس کو سمجھتی ہوں اور اس کو بیان کر دیتی ہوں۔ تو اب کئی دفعہ ہم لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لوگ ہمارے بارے میں گمان کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو غلط پڑھ رہی ہے، یہ ایسا کریے ویسا کریے، ان کے حساب سے تو ہم غلط ہیں نا، کیونکہ وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہماری چیزوں کو جانتے نہیں، اس لیے ان کو غلط لگ رہا ہے۔ ہاں، تو اس وجہ سے ہمیں کسی دوسرے کے پیچھے نہیں جانا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہ ان کو ان کے حصے کا کام کرنے دو، آپ اپنے حصے کا کام کرو اور میں اپنے حصے کا کام کروں گی، اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو دیکھو ہمارے سے ضرور پوچھا جاتا ہے، میں جیسے ہوں، میں اپنا تو بتا دوں کہ مجھ سے تو ہر چیز کا جواب پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، جب میں کوئی غلط بھی کرتی ہوں تو مجھے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، اس کو ٹھیک کرو، ان باتوں کو درست کرو، تو میں اپنی چیزوں کو اگلی دفعہ آ کے ٹھیک کر لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھو نا، جیسے آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ غلط پڑھتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو، دیکھو پچھلی دفعہ جب اس نے پڑھا تھا تو اس کا یہ والا مطلب نہیں تھا، ابھی جو پڑھا ہے وہ پہلے والے سے بہتر ہو گیا، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جا کے وہ اس سے اور زیادہ بہتر کر دے، میں تو نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے اگلی دفعہ پڑھے تو اس کو بہتر کر دے، وہ بھی سیکھ رہی ہے، یہ بھی آپ بتا سکتے ہو کہ وہ سیکھ رہی، جیسے میں تو ابھی یہ سیکھ رہی ہوں نا، تو سیکھنے کے مرحلے میں انسان غلطیاں نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ جیسے دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے آپ غلطیاں کرتے ہیں تو پھر ہی سیکھتے ہیں، تو اللہ کے کلام کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی انسان غلطی کرتا ہے، جیسے ابھی مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں انہوں نے سن شائن نے مجھے بولا کہ وہ بھی تو ٹھیک تھے، ہو سکتے ہیں، میں نے بولا ہاں، میں نے تو ان کو غلط کبھی کہا ہی نہیں، کیونکہ میرے حساب سے نہ وہ غلط ہے نہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں کبھی ان کو ملی ہی نہیں ہوں، تو جو لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں بتائی ہیں اس سے میں نے بات نکالی ہے کہ وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن میں تو اس کو کبھی ملی نہیں تو ان کے بارے میں کیا بولوں۔ ہاں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان جو کتاب کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عقل کے مطابق یہ علم دیتے ہیں، تو ان کو بھی دیا ہوگا، تو میں کون ہوتی ہوں ان کے اوپر اعتراض کرنے والی یا ان کو غلط یا صحیح کہنے والی؟ مجھے تو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو ان سے ملی نہیں، نہ میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا، تو مجھے کون سا کوئی حق پہنچتا ہے کہ میں ان کو صحیح یا غلط کہوں؟ مجھے کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ میں اس کو صحیح کہوں یا میں ان کو غلط کہوں۔ تو وہ جیسے تھے اپنے لیے آ کے کچھ نہ کچھ کر کے لے کے چلے گئے ہوں گے، اچھا ہی کیا ہوگا، میں کیوں بولوں کہ غلط ہے، مجھے یہ رائٹ نہیں پہنچتا۔ اور آگے ہے وَلَا تمشی فی الارض، تمشی وہ جو تمشی تمشی نہیں، اس طرح سے کہتے ہیں، ادھر آؤ، یعنی چلنا، یلا روح لیٹس گو، کچھ اس طرح سے بھی بولتے ہیں نا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں تک پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں بولا جا رہا ہے
کہ اس کلام کے اوپر اکڑ کے مت چل. یہ دیکھو یہ مجھے بولا جا رہا ہے اور آپ کو بھی بولا جا رہا ہے کہ اکڑ کے چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تکبر کر کے مت چلو. جب اللہ کا کلام آپ کے پاس سمجھ آ جائے، آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائے، تو آپ نے اکڑنا نہیں. جیسے وہ جو میں نے نا ایک دفعہ یہ بات بولی تھی کہ درخت جو ہوتا ہے نا جس کے اوپر پھل ہوتے ہیں وہ نا جھکا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ. پھل والا درخت جو ہوگا وہ اس کی جو شاخیں ہوں گی وہ جھکی ہوئی نیچے جھک جاتی ہیں. جن کے اوپر پھل نہیں ہوتا نا وہ ایسے سیدھی سیدھی کھڑی ہوتی ہیں، ان کے اوپر وزن نہیں پڑا ہوتا نا. تو ہمارے اوپر جب اللہ کی آیتوں کا وزن پڑا ہوتا ہے تو ہمارے اندر پھل ہے، تو ہمیں جھکنا پڑے گا. جس کے پاس علم ہے نا اس کو جھکنا پڑے گا. جس کے پاس علم نہیں ہے نا وہ جھک نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہے گا میرے پاس تیرے سے زیادہ ہے. تو جو کہے گا میرے پاس تیرے سے زیادہ ہے تو وہ جھکے گا کبھی بھی نہیں. اس کے پاس تو پھل ہے ہی نہیں. تو یعنی اس کے پاس پھل تو ہے لیکن وہ کھوکھلا پھل ہے، یعنی اندر سے بالکل خالی ہے، خالی پھل ہے. یعنی اس کے اندر جوس نہیں ہے، جوسی نہیں ہے، بس ایسی کھوکھلا سا ہے بالکل اندر سے. جیسے فوم نہیں ہوتا ہے میٹرس جو ہوتا ہے وہ بالکل اندر سے کھوکھلا کھوکھلا سا ہوتا ہے. جیسے خمار، جیسے آٹا جو ہوتا ہے نا، آٹے کے اندر خمر آ جاتا ہے، اس کے اندر خمار، اس میں نا سوراخ ہو جاتے ہیں، تو سوراخوں کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پھول جاتا ہے. تو اسی طرح انسان جو ہوتا ہے نا، انسان کے اندر جو گیپ ہوتے ہیں نا، گیپ، وہ جو خالی جگہ، جیسے کہتے ہیں نا خالی جگہ پر کرو، ایمٹی پلیسوں کو فل کرو. تو جو ایمٹی پلیسز ہوتے ہیں نا وہ ان کی وجہ سے ان کے اندر خمر آ جاتا ہے، خمار آ جاتا ہے، جس کو یہ خمر کہتے ہیں، خماری. یعنی اللہ کے کلام کے اندر داخل ہونے کے بعد ان کے اندر خماری آ گئی، خمر آ گیا. تو پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر جیسے وہ آٹا گوندھا جاتا ہے اس کے اندر خمار آ جاتا ہے، خمر آ جاتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے. اور تو اسی طرح انسان جو ہے نا، انسان کے اندر جو ایمٹی پلیسز ہوتے ہیں نا، جہاں پہ اس کو کہا گیا تھا کہ خالی جگہ پر کرو، جب اللہ آپ کو وسپر کرتا ہے، حکم کرتا ہے کہ یہاں پہ تکبر مت کرو، اپنے آپ کو جھکا لو، تو پھل جو ہوگا ہمیشہ یاد رکھیں وہ پھل والا درخت جو وہ اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں جو وہ جھکی ہوں گی. جو بغیر پھل کے ہوں گی یا کھوکھلے پھل ہوں گے اس کے اندر تو وہ اکڑی ہوئی ہوں گی، وہ کبھی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس اللہ کے کلام کا علم آ گیا اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جھکنا ہے، زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلنا. اس کا مطلب ہے اللہ کے کلام کی علم جب تمہارے پاس آ گیا ہے تو تمہیں اکڑ کس نے بولی ہے کہ اکڑ کے چلو؟ کسی کے پاس جاؤ اور جا کے بولو میرے پاس تمہارے سے زیادہ علم ہے اور تمہارے پاس کم ہے، تو ایسا کس نے بولا؟ اور مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کیا اللہ کے کلام کو پھاڑ سکتی ہوں؟ زمین جتنا مجھے ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، اس کے اوپر میں اکڑ کے چلوں یا میں اس کے اوپر جھک کے چلوں؟ ملنا تو مجھے اتنا ہی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہوا ہے. تو جو چیز میرے لیے رکھی ہے مجھے اپنے وقت کے حساب سے ملے گی، وقت سے پہلے بھی نہیں مل سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں تک پہنچ جائے گا. اب یہ دیکھیں پہاڑ کیا ہوتے ہیں، پہاڑوں کو کبھی آپ نے دیکھا، آبزرو کیا؟ وہاں پہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، وہاں پہ خود بخود وہ بیج جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر گرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے پودوں سے گرتے ہیں، ہوا سے کبھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، یا برڈ جو ہے وہ اس کو کھا لیتے ہیں بیج کو، پھر وہ ادھر سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے آبزرو کیا. پھر وہ پہاڑ جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہوتے ہیں خزانے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے خزانے ہوتے ہیں. یہ جو کلام ہے، اللہ کا جو کلام ہے، یہ جو آیتیں ہیں، یہ بھی ہمارے لیے کبھی پہاڑ بن جاتے ہیں. یعنی اللہ کی آیتوں کے اندر اتنے خزانے چھپے ہوئے موجود ہیں ہمارے لیے جو ہمارے بہت کام آتے ہیں. تو ہم اگر اس خزانے کو لینا چاہتے ہیں، اللہ کے کلام کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی لمبا کرنے سے یا چھوٹا کرنے سے اس کو بہت زیادہ اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں تک پہنچ جائے گا. یعنی اس کو اب میں اتنا لمبا کرتی ہوں، میں پہاڑوں تک تو نہیں پہنچ سکتی ہوں، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے پہاڑوں کے اندر جو اللہ کے کلام کے اندر جو رزق ہے، جو روزی ہے، جو خزانے ہیں، ان کو نکال تو سکتی ہوں، ان کو بتا تو سکتی ہوں کہ ان کا مطلب کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں یوسف آپ؟ ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینجل آپ کتنی دیر یہ پڑھتی ہیں؟ اب تو بڑے گھنٹے نہیں لگاتی. ہاں ڈیلی جی، کیا آپ کی روٹین ہے؟ جی میں نارمل ڈیز میں نا 7 سوا 7 بجے تک پڑھتی ہوں. رات کو 3 4 بجے سے شروع کرتی ہوں اور 7 سوا 7 بجے تک پڑھتی ہوں.
اور جو سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے اس کو میں لیٹ تھوڑا سا اٹھتی ہوں اور تھوڑا لیٹ تک پڑھتی ہوں, 12-1 بجے تک پڑھتی رہتی ہوں, 11-12 بجے تک. نہیں بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, وہی میں دیکھ رہا تھا. تو اور اب ٹھیک ٹھاک ہے. میں تو ویسے گزر رہا تھا, میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑی جب دیر آپ وہاں سنتا پہ ہوں. بات کر رہے تھے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انسپائر کرنا, جیسے وہ بول رہے تھے نا, وہ ٹھیک بول رہے تھے, پتہ نہیں کون تھے, لیکن وہ وہی کے بارے میں بنت مریم کی براڈ کے اوپر وہ جو پوچھ رہے تھے نا وہی کیا ہو, جی جی انہوں جی نے آپ کو پتہ ہے کوشچن انہوں نے کہا تھا کہ وہی کیا ہوتی ہے. جب آپ خود ہی بتا دیا کہ وہی انسپائر کرنا ہوتا ہے, پھر اس وہی کی ڈیٹیل کرنا شروع کی, لیکن کوشچن نہیں رکھا تھا ان لوگوں نے کہ وہی کو کیا کیسے جاتا ہے, کہاں سے کیا جاتا ہے, کیسے. یہ سوال نہیں تھا, صرف سوال جو تھا وہ یہی تھا کہ وہی ہوتی کیا ہے. تو وہ بات بتا بھی دی گئی تھی کہ وہ انسپائر کرنے کو کہا جاتا ہے, یا کسی کو وہی کو میں نے نیچے لکھا بھی تھا کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے یا آپ کو اس کی نشانی دی جائے یا اس کے نشان دکھائے جائیں کہ اس کا یہ مطلب ہے, کوئی چیز بتائی جائے آپ کو, تو اس کو وہی کہا جاتا ہے. تو اللہ تو آپ سبحانہ تعالیٰ کی تو مرضی آپ میں کس طرح سے اوپر آپ کیوں نہیں سمجھیں. آئی؟ آپ نالج شیئر کرتی ہیں, اوپر آتی. نہیں وہ میں نیچے میں بزی تھی, تھوڑا میں جا رہی تھی کہیں وہ پہ. بنتے کی نا براڈ پہ وہ پتہ ہے کلر ایسے ہوتے ہیں وہ پڑھا نہیں جاتا, نیچے جو لکھا ہو آپ نے پتہ نا ان کا وہ بیک گراؤنڈ وائٹ سا ہوتا ہے, تو وہ ان کی براڈ پہ نا زیادہ وہ نیچے سے پڑھا نہیں جا رہا ہوتا جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اوکے. ورنہ میں نے میں رسپونڈ نے آپ کر کو دیا. ٹیگ کر کے بولا تھا, آپ کو مینشن کر کے نہیں بولا وہی میں پھر نا وہ مجھے کلرز میں تھوڑا عجیب ہی, میں کل کہہ بھی رہا تھا انہیں کہ تھوڑے کلر چینج کریں نا, وہ کچھ رائٹنگ بڑی ہوتی ہے نا. اب آپ کی جیسے یہ کلیئر ہے تو اس پہ لکھا جائے تو وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا. جی جی. نہیں آ جاتی ساتھ, تھوڑا بہت بندہ شیئر کر لیتا نالج. تو وہ بات جو کہہ رہے تھے نا, دیکھیں یوسف, میں آپ کو ہی ایک بات بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک برین دیا ہے, ایک عقل دی ہے, ایک شعور دیا ہے. اب جب اللہ نے آپ کو پیغام دینا ہوگا تو وہ آپ کے دماغ کے اندر بھیجے گا پیغام. وہ کیسے بھیجے گا؟ جیسے آپ نے اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو آپ تک پیغام پہنچے گا, وہی پہنچ جائے گی. اللہ کی وہی جو ہوتی ہے وہ انسپائر کرتی ہے آپ کو, چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو انسپائر کر دیتی ہیں, کوئی بھی بات آپ کو انسپائر کر دے, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اللہ کی طرف سے ہی بھیجی گئی, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان آ کے آپ کو دے کے جا رہا ہے اور آپ کو انسپائر کر کے دے رہا ہے, تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا انسان ہے. تو اللہ نے اس کو آپ کے لیے بھیجا کہ جا کے اس کو اس چیز کی حقیقت بتا کے آؤ. تو اگر آپ نے لینی ہوگی تو آپ لے لو, کہ نہیں لینی ہوگی تو آپ کی اپنی مرضی ہے, کوئی زبردستی نہیں کیا جاتا. اللہ کا کلام جو ہے نا اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ لو, اگر آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ وہ پہلے والے طریقوں کو, پہلے والی چیزوں کو لینا چاہتے ہیں تو وہ جسمانی چیزیں ہیں, اور نئی چیزوں کو لینا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا آپ کو ایک مثال دوں گی. لیکن وہاں پہ جو کوشچن تھا نا وہ یہ تھا کہ ڈیول بھی آپ کو وہی کرتا ہے. ہاں وہ مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے. میں آپ کو نا ایک بات بتاتی ہوں, جیسے آپ کے پاس نا ایک درخت ہے, درخت آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہے, اگر آپ اس سے پیغام لینا چاہو نا تو آپ لے سکتے ہو, لیکن اگر آپ نہ لینا چاہو نا تو آپ بالکل بھی نہیں لے سکتے. میں آپ کو جیسے مثال دیتی ہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دے رہی تھی کہ جیسے ایک درخت ہے, وہ بیج ہوتا ہے, بالکل اس کے اندر جان نہیں ہوتی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ جاندار کو جان سے جاندار کو بغیر جان والے سے نکالتے ہیں اور بغیر جان والے کو جاندار سے نکالتے ہیں, کچھ اس طرح سے تھا. تو جو بیج ہوتا ہے, جو سیڈ ہوتا ہے, وہ جب آپ اگاتے ہیں وہ اس کے اندر جان کوئی نہیں ہوتی ہے, مرا ہوا ہوتا ہے. اس کو جب درخت زمین کے اندر لگاتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, مٹی کے اندر لگاتے ہیں, تو وہ پودا بنتا ہے, درخت بنتا ہے, پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ پھل دیتا ہے. پھر اس کا نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو وہ اس کے اوپر پھل آتے ہیں اور پتے بھی اس کے گرین ہوتے ہیں. اور پھر خزاں کا موسم آتا ہے, جب آٹم آ جاتا ہے تو وہ اس پہ سے سارے پتے بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو پھل ہوتے ہیں جو پک جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں, اور گرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ درخت جو ہے وہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے پاس جو علم آتا ہے, جو نالج آتا ہے, اس کو پکڑ کے بیٹھے رہوگے نا تو تمہارے اندر بہار کا موسم بھی آیا اور خزاں کا موسم بھی آیا تھا. لیکن جب خزاں کا موسم آیا تو تم نے اس کو پکڑے رکھا, تم نے اس کو جانے نہیں دیا, اس کو ٹیپ لگا کے اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس فروٹ کو سنبھال کے رکھنا شروع کر دیا. وہ جو فروٹ ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا, کیونکہ وہ جو فروٹس ہیں اس کو وقت کے اوپر کھا لینا ہی ضروری ہوتا ہے. وقت کے بعد اگر آپ کھائیں گے, اس وقت کے بعد اس کو کھائیں گے تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. جیسے ہمیں آج کے زمانے میں کلام پاک ہمارے پاس موجود ہے, یہ اللہ کا زندہ کلام ہے. تو زندہ کلام کو ہم پہلے والے زمانے کے لوگوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں. کتاب خود کہہ رہی ہے
کہ یہ پرانے وقت کی کہانی لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو جب میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ اس کے اندر ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے۔ کیا ہمیں کافر کہا گیا ہے؟ کیا ہمیں ایمان والا کہا گیا ہے؟ کیا ہمیں منافق کہا گیا ہے؟ کیا ہمیں شراکت والا شریک کہا گیا ہے، جو مشرک کہا گیا ہے؟ ہمیں کس نام سے پکارا گیا ہے؟ تو اپنے آپ کو آ کے ڈھونڈیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کس نام سے، کہاں پہ، کیسے بلایا گیا ہے، تو آپ اپنی پہچان کریں اس کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد۔ زبردست اینجل، زبردست، ماشاء اللہ آپ کی اسپیچ جون سی ہے نا بڑی جون سی ہے نا وہ کنسسٹنٹ ہے۔ اچھا اینجل، ویسے میں آپ سے تھوڑا ڈسکس کرتا ہوں، چلے ایک دو پوائنٹس پھر میں نکل جاؤں گا۔ جی جی، اچھا میرے آپ پاس بھی ٹائم نہیں، وہی مجھے ہاف این پتا آور ہے آپ بھی پڑھ رہی ہیں، چلیں آپ نہیں کا میرے تھوڑا پاس ہاف چینج این آور رہ گیا بس، ہاں پھر وہی میں بھی نا، جاؤں چلو گی۔ اچھا میں کہہ رہا تھا آپ نے جو قرآن سے جو علم لیا، جو میں نے لیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ بھی چونکہ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ کا اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں، جو بھی آپ سمجھتی ہیں، کوئی بحث نہیں ہے، سر میں آپ کی وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح پرسیو کر رہی ہیں کہ what is the purpose behind God اوکے، for the creation؟ جی ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آئی کہ اس دنیا کے اندر جاؤ اور اس پوری دنیا کو کے اندر جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو آبزرو کرو، ان کا علم حاصل کرو، اور دیکھو وہ خود وہ کیسے ہو رہی ہیں، کس طرح سے بن کر رہی ہیں، تو ان کا نالج حاصل کرو۔ اور چیزوں کا نالج حاصل کرنے کے بعد دیکھو کہ میں نے جو تمہیں چیزیں دی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میں بتا رہی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا دی ہے کتنی خوبصورت دی ہے، اس دنیا کو خوبصورت طریقے سے، اس دنیا کے اندر خوبصورت زندگی گزار کے دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے ہر وہ ضرورت کی چیز رکھ دی ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ تو تھینک یو کرو، تھینک یو نہ بھی کرو تو خوش ہو جاؤ، جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں اس کے لیے جب ہم خوش ہو جاتے ہیں نا تو شکریہ ہو جاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ لوگوں کی باتوں کے اندر ہم لوگ آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے، تو ہم لوگ جب اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے نا تو اس کا حق ادا کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی جانور ہے، جانور کے اوپر جا کے ریسرچ کرتے ہیں، دنیا کی کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہر چیز علم حاصل کرنے کے لیے دی ہے ہمیں، کہ اس کا علم حاصل کرو اور اس کا صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ استعمال کرو۔ تو تم جب صحیح چیزوں کا صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ شکریہ ادا ہو جائے گا میری دی ہوئی چیزوں کا، میرے دیے ہوئے تحفوں کا۔ تو یعنی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ زندگی کریٹ کرنے کا مقصد اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں؟ کہ آپ اس کو حاصل جو اس نے آپ کو چیزیں دی ہیں ان کو ہاں صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے استعمال کریں، اللہ کے دیے ہوئے تحفوں کا صحیح استعمال کریں، ٹھیک ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ تو مقصد زندگی انسان کو کریٹ کرنا یہ ہے کہ اللہ کے جو دی ہوئی چیزیں ہیں ان کو استعمال صحیح طریقے سے کرے اور شکر ادا کرے، یہ کہہ ہاں رہی جی ہیں؟ جی، ٹھیک، تو نہیں پر اللہ یہ کیوں کرنا چاہتا تھا انسان کو دنیا کریٹ کر دیکھیں نا، کے؟ ایک دنیا دی ہے، دنیا کی زندگی دی ہے، یہ سب کچھ دیا ہے، تو اس کے لیے فیسلٹیز بھی تو رکھ دی ہے نا، ان فیسلٹیز کو قبول کر لو، لے لو۔ اگر نہیں نہیں لوگے، وہ تو مان انکار لیا، کر دو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے نا جی آپ۔ جی جی جی، نہیں وہ تو دیکھیں اللہ نے جب آپ زمین پہ آئے ساری چیزیں رکھ دی تھی۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مقصد ایک شکریہ کرنا تو اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اچھا مقصد ڈیفائن کیا، وہ بھی میک سینس کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ ساری آسائشیں، یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو ہم چلے اللہ نے ہمیں شکریہ کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ شکریہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خوش ہو جاتے ہیں نا، جو چیز آپ کو دی گئی ہے، جو تحفہ آپ کو دیا ہے، اس تحفے کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو آ گیا ہے تو یہ آپ کا شکریہ ادا آلریڈی ہو گیا ہے۔ جی اب آپ لیکن یہ آپ نے اگر بتائیں، اس کا اب صحیح والا طریقہ استعمال نہیں کیا، صحیح طریقے سے یوز نہیں کیا اس چیز کو، تو آپ نے اس کو ضائع کر دیا۔ زبردست، جی تو پھر تو کئی بندے ضائع کر رہے ہیں، کئی اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ ضائع کریں گے تو پھر ہی سیکھیں گے نا۔ ضائع دیکھیں ضائع بھی کر رہے ہیں نا، تو دیکھیں فضول میں تو نہیں کر رہے، اگر وہ کچھ سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر سیکھنے کے لیے نہیں کر رہے، ایسے ہی خام خواہ ایک دوسرے کو جھوٹی سچی باتیں بتا رہے ہیں، تو وہ تو پھر ضائع کرنا ہی ہو گیا نا۔ تو آپ جنت اور دوزخ سمجھتی ہیں کہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے؟ میرے لیے، میں اپنے لیے جو بولتی ہوں نا، نہیں ویسے جنرلی جو قرآن سے آپ کا کانسیپٹ کیا آ رہا ہے جنت اور ہاں، دوزخ؟ جنت کا مطلب یہ ہوتا ہے سارے کہ جب انسانوں، آپ کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ جنت کا مطلب کیا؟ باغات ہی ہوتے ہیں۔ باغ۔ اب یہ دیکھیں، جب آپ سکون سے مطمئن ہو جائیں، جب آپ اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے،
سکون آ جائے، آپ کو ہر چیز کا جواب ملنا شروع ہو جائے، وہ چیزیں جو سوال آپ کے دماغ میں آتے ہیں ان سوالوں کا جواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے، آپ کو ہر چیز کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے، یہ آپ کی جنت نہیں ہوگی؟ جو آپ صحیح کہہ سوچیں رہے ہیں. اس کا جواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے. تو میرے نہیں لیے لیکن ہمارا مرنا یہ کس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ٹیمپرری آئے ہیں، 50 60 70 سال 40 سال کی زندگی گزاریں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو اس کو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کوئی پرپز آپ کو، کوئی پرپز اس میں ان لائن اس نہیں نظر آ رہا آپ خوبصورت کو؟ دنیا کو دیکھیں، جو اس نے آپ کو دنیا دی ہے نا، اس دنیا کو اس جسم کے ذریعے